اور فائدہ صرف 2-3 صنعت کاروں کو ملے، یہی بھارتیہ جنتا پارٹی اور وزیر اعظم نریندر مودی کا ہدف ہے۔ کانگریس کے قائدین نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے اس ہدف کو کسان اور مزدور سمجھ گئے ہیں۔ حکومت کا ہدف ان کے آس پاس رہنے والے 2-4 سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ مسٹر نریندر مودی کے خلاف جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ غلط بولنا شروع کرتے ہیں۔ کسان اور مزدور کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں دہشت گرد کہتے ہیں۔ وزیر اعظم اپنے 2 سے 3 قریبی سرمایہ دار دوستوں کے لیے کام کرتے ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کو پورا کا پورا ہندوستان پکڑا دیا ہے۔ انتظامیہ آزاد امیدواروں کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے جمع کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابقہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے الزام لگایا ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ DDC کے آزاد امیدواروں کو بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کرانے کے لیے جمع کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ انتظامیہ کے پاس ایسا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انتظامیہ نے آزاد امیدواروں کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے جمع کرنے کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ لگتا ہے کہ سرکار کے پاس ایسا کرنے کے علاوہ کوئی کام باقی رہا ہی نہیں ہے۔ قبل ازیں موصوف نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ جنوبی کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے سابقہ رکن اسمبلی MLC کو اپنے ضلع کے آزاد امیدواروں سے ملنے سے روکنے کے لیے پولیس نے اٹھا لیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکام بعض آزاد امیدواروں کو خود ہی سری نگر بات چیت کرنے کے لیے جانے کی زحمت کر رہے ہیں۔ موصوف سابقہ وزیر اعلیٰ نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو آزاد امیدواروں کو اپنی طرف لے جانے کی کوششوں سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان انتخابات میں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز الائنس برائے گپکار اعلامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع کو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے استعمال کرے۔ بتا دیں کہ جموں کشمیر میں پہلی بار منعقد ہونے والے DDC انتخابات میں پیپلز الائنس برائے گپکار اعلامیہ جو 7 سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے کو 110 نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کے تئیں ذمہ دار ہے اور اسے کسان مخالف تینوں قوانین واپس لینے کے لیے کسانوں کے مطالبات پورے کرنے چاہیے۔ محترمہ پرینکا گاندھی نے جمعرات کو راشٹرپتی بھون کے لیے مارچ کرتے ہوئے کانگریس کے سابقہ صدر راہل گاندھی کے ساتھ حراست میں لے جانے کے بعد صحافیوں سے کہا کہ حکومت 5 سال کے لیے منتخب کی جاتی ہے اور اسے عوام کا کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے عام شہریوں، کسانوں اور مزدوروں کے تئیں جواب دہ ہوتی ہے اور اسے ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ کسانوں کے مطالبات کے سلسلے میں مسٹر پرینکا گاندھی کی قیادت میں کانگریس کے رہنماؤں نے وجے چوک سے راشٹرپتی بھون کے لیے آج مارچ کیا اور قریب 2 کروڑ کسانوں کے دستخط والے خط صدر جمہوریہ ہند کو سونپنے گئے، لیکن انہیں پولیس نے آگے جانے نہیں دیا۔ بعد میں مسٹر گاندھی سمیت 3 رہنماؤں کے وفد کو صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کووڈ وائرس کے 574 نئے مثبت درج ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کے 574 مثبت درج ہوئے ہیں اور 2 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,83,556 ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,524 ہے۔ GHMC کے حدود میں 109 مثبت مریض درج ہونے کے ساتھ ہی عادل آباد میں 8، کتاگوڑم میں 22، جگتیال میں 12، جنگاؤں میں 11، بھوپال پلی 8، گودوال میں 3، کاماریڈی میں 9، کریم نگر میں 30، کھمم میں 25، آصف آباد میں 6، محبوب نگر میں 7، محبوب آباد میں 12، منچریال میں 17، میدک میں 8، ملکاج گیری میں 42، ملگو میں 11، ناگر کرنول میں 12، نلگونڈا میں 22، نارائن پیٹ
में 0, निर्मल में 4, निजामाबाद में 11, पेद्दापल्ली में 16, सिलसिला में 10, रंगारेड्डी में 48, संगारेड्डी में 24, सिद्दीपेट में 12, सूर्यापेट में 10, विकाराबाद में 4, वेनरपति में 3, वरंगल रूरल में 13, वरंगल अर्बन में 34, भुवनगिर में 11 केसेस दर्ज हुए हैं। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वबा, कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अंदरून मुल्क में 5.5 माह के बाद कोरोना इन्फेक्शन के मामले 20,000 से कम होने के बाद 2 दिन से इनमें तकरीबन 4 से 5,000 इजाफा हुआ है। हालांकि इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे से सरगर्म मामलात में कमी का सिलसिला जारी है। इन्फेक्शन के यौमिया मामलात 163 दिन के बाद मंगल के रोज 20,000 से कम हो गए थे, लेकिन बुध के रोज ये फिर बढ़कर 23,000 और जमेरात को ये तादाद बढ़कर 24,000 से ज़्यादा हो गई है। सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वज़ारत सेहत के जारी कुर्दा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,712 नए मुस्बित मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। इस दौरान 29,791 मरीज सेहतमंद होने से कोरोना सेहतमंद होने वालों की तादाद 96.93 लाख और रिकवरी की शरह 95.75% हो गई है। फाल मामलात में 5,391 कम होकर 2.83 लाख रह गए हैं और इनकी शरह 2.80% रही है। इस अरसे में 312 अफराद इस वबा से लुक़्मे अजल भी हो चुके हैं। अमवात की कुल तादाद बढ़कर 1,46,756 हो गई है और अमवात की शरह अब भी 1.45% है। नाज़रीन, कोरोना वायरस कोविड-19 जहां दुनिया भर में कोहराम मचाया हुआ है, वहीं पर एक नई वबा अवाम को परेशान कर रखी है। जहां मुहक़्क़ीन इस वबा के ख़ात्मे के लिए वैक्सीन भी तैयार कर रहे हैं और कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन भी लगाई जा रही है। वहीं पर नाज़रीन, मुसलमानों में एक तरफ ये बेचैनी फैली हुई है कि खंजीर की चर्बी से तैयार करदा कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम। UAE फतवा काउंसिल, नाज़रीन, UAE कोरोना वैक्सीन की तैयारी में खंजीर की चर्बी शामिल करने की इत्तलात के दरमियान मुत्तहदा अरब इमारात की फतवा काउंसिल ने मुसलमानों को वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त देते हुए उसे हलाल करार दिया है। इस सिलसिले में UAE फतवा काउंसिल ने कहा कि अगर वैक्सीन में खंजीर से बनने वाला जिलेटिन भी मौजूद है तो भी मुसलमान इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। UAE फतवा काउंसिल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पोर्क जिलेटिन के इस्तेमाल से बनी वैक्सीन भी मुसलमानों के लिए जायज़ है। काउंसिल के सरबराह शेख अब्दुल्ला का कहना है कि अगर कोई और मुतबादिल नहीं है तो कोरोना वायरस वैक्सीन को इस्लामी पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि असल तरजीह इंसान की ज़िंदगी बचाना है। UAE फतवा काउंसिल के सरबराह ने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर इस्लाम में खंजीर से मुताल्लिक़ लगाई गई पाबंदियाँ नाफिज नहीं होगी। खंजीर की जिलेटिन दरअसल एक दवा है, न कि खाना, और कई वैक्सीन जिनमें इस जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी असरदार पाई गई है। वाज़ेह रहे कि चंद माह क़ब्ल ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम और ईसाई रहनुमाओं की जानिब से कोरोना वैक्सीन की शदीद मुखालिफत की गई थी। लोगों से इस वैक्सीन को मुस्तरद करने का मुतालबा किया गया था। इस सिलसिले में मुल्क के वज़ीर आज़म को ख़ुतूत भी लिखे गए। इमाम सुफियान खलीफा जो ऑस्ट्रेलिया के रिहायशी हैं ने मुसलमानों से ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन न लेने पर जोर दिया था। इनका कहना था कि ये इस्लाम के मुताबिक हराम है और मजहब इस्लाम में खंजीर के गोश्त या चर्बी की या दवाई की इजाज़त नहीं देता। इस सिलसिले में इमाम ने YouTube वीडियो भी जारी किया था। इन्होंने
ویڈیو میں الزام لگایا کہ 1970 عیسوی میں مرنے والے بچے کے خلیوں کو ویکسین کی تیاری کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تبدیلی مذہب کا قانون عدالت میں ٹک نہیں پائے گا، سابق جج سپریم کورٹ مدن بی لوکر۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے سابق جج مدن بی لوکر نے یوگی حکومت کی جانب سے لو جہاد کے خلاف لائے گئے قانون پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون عدالت میں ٹک نہیں پائے گا کیونکہ اس میں قانونی اور آئینی طور پر کئی خامیاں ہیں۔ انہوں نے دہلی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس آنجہانی راجندر 70 پر لکھی گئی کتاب ان پرسوٹ آف جسٹس ین آٹو بایوگرافی کی رسم اجرا کے موقع پر نجی آزادی اور عدلیہ کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ آرڈیننس تب جاری کیا جا سکتا ہے جب فوراً کسی قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہو۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ قانون ٹک نہیں پائے گا۔ یہاں یہ ذکر بھیجانا ہوگا کہ اس سے قبل الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہے اور اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں تو یہ ان کا آئینی حق ہے۔